السلام علیکم۔ محبت جو خاموش وعدہ۔ شہر کے آخری کنارے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکی سے دور تک پھیلے ہوئے درخت نظر آتے تھے۔ شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے چھپتا تو پورا آسمان سنہری ہو جاتا اور اس گھر کی چھت پر کھڑی حورین دیر تک بدلتے رنگوں کو دیکھا کرتی۔ حورین کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کو دنیا سے گئے کئی سال گزر چکے تھے، اس لیے گھر کی ذمہ داریوں نے اسے عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ ہنستی ضرور تھی مگر اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھپی رہتی۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ارمان آیا۔ ارمان شہر کے ایک معروف ادارے میں کام کرتا تھا اور اتفاق سے حورین کے بھائی کا دوست تھا۔ پہلی ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی خاص بات نہیں کی، بس چند لمحوں کے لیے نظریں ملی اور پھر دونوں نے نظریں چرا لی۔ مگر کبھی کبھی محبت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے دل کے کسی کونے میں جگہ بنا لیتی ہے۔ دن گزرتے گئے، ارمان کا حورین کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ حورین کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی گھر کے کسی کام میں مدد کر دیتا، کبھی اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا۔ حورین اسے دور سے دیکھتی اور خود ہی مسکرا دیتی۔ ارمان کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ حورین کی موجودگی میں بھی اس کی عزت اور حدود کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے حورین کو بے آرامی محسوس ہو۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ حورین صحن میں رکھے کپڑے اٹھانے کے لیے باہر نکلی تو اچانک تیز ہوا سے چھتری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارمان جو اسی وقت گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا فوراً آگے بڑھا اور کپڑے اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ دونوں بارش سے بچنے کے لیے برآمدے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ہر بار اچانک مدد کے لیے کیوں آ جاتے ہیں؟ ارمان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، شاید اس لیے کہ آپ کو مشکل میں دیکھ کر خاموش رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ حورین کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس بارش کو دیکھنے لگی۔ اسی دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ارمان کی موجودگی اس کے لیے صرف ایک اتفاق نہیں رہی تھی۔ وقت کے ساتھ دونوں کے دلوں میں ایک خاموش محبت جنم لینے لگی۔ وہ محبت جس میں بڑے بڑے دعوے نہیں تھے، نہ لمبی ملاقاتیں تھیں، نہ بے مقصد باتیں، بس ایک دوسرے کی فکر تھی، ایک دوسرے کی عزت تھی اور ایک ایسا احساس تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہو رہا تھا۔ حورین کی ماں بھی ارمان کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس کی شرافت اور نرم مزاجی سے متاثر تھیں۔ ایک شام انہوں نے حورین کو اپنے پاس بلایا، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ حورین نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ جی امی، ماں نے مسکرا کر کہا، تمہیں ارمان پسند ہے؟ حورین کے چہرے پر یکدم سرخی پھیل گئی۔ وہ نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خاموشی بھی کبھی کبھی جواب دے دیتی ہے۔ حورین نے دھیرے سے کہا، امی وہ بہت اچھا انسان ہے۔ بس حورین مسکرا دی، اور مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ ماں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر دعا کرو کہ اللہ تم دونوں کے لیے جو بہتر ہو وہی فیصلہ کرے، مگر زندگی ہمیشہ محبت کے راستے آسان نہیں کرتی۔ کچھ ہی دن بعد ارمان کے والد نے اسے دوسرے شہر میں ملازمت کی پیشکش کر دی۔ یہ موقع اس کے مستقبل کے لیے بہت بڑا تھا۔ ارمان خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے حورین سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چلا گیا تو حورین سے دوری آسان نہیں ہوگی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زندگی میں کچھ فیصلے جذبات سے نہیں ذمہ داری سے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک شام وہ حورین کے گھر آیا۔ حورین صحن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارمان کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ حورین نے اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، آج بہت خاموش ہیں۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ حورین، مجھے شاید کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ تقریباً چھوٹ گیا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ پتہ نہیں،
حورین نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اپنے سامنے کھڑے پودے کو دیکھا۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری نیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حورین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ کے جانے کا دکھ ہے ارمان، لیکن اگر یہ آپ کے مستقبل کے لیے ضروری ہے تو میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ ارمان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ ہمیشہ اتنی مضبوط کیوں ہوتی ہیں حورین؟ حورین مسکرائی، کیونکہ محبت صرف کسی کو اپنے پاس رکھنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت کسی کے خوابوں کے لیے اسے دور جانے دینا ہی ہوتی ہے۔ ارمان نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسی محبت شاید دوبارہ کبھی نہ ملے۔ چند دن بعد ارمان دوسرے شہر چلا گیا۔ حورین کی زندگی پھر خاموش ہو گئی، مگر اس بار خاموشی میں تنہائی تھی۔ صبحیں گزر جاتی، شامیں گزر جاتی، راتیں آتی، حورین اپنے معمول کی زندگی میں مصروف رہتی۔ لیکن جب بھی گیٹ کے باہر کسی کی آواز آتی، اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا، اور پھر اسے خیال آتا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ دوسری طرف ارمان بھی مصروف زندگی میں حورین کو بھلا نہیں پاتا تھا، اور جب بھی تھک جاتا اسے حورین کی وہ بات یاد آتی، محبت کسی کے خوابوں کے لیے اسے دور جانے دینا بھی ہوتی ہے۔ یہی الفاظ اسے ہمت دیتے۔ مہینے گزرتے گئے، ارمان نے محنت کی، اپنی ملازمت میں کامیاب ہوا، اور ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اسے اپنے شہر میں ہی ایک اچھے عہدے پر واپس آنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں سے بات کی، پھر اپنے والد سے، اور آخر کار وہ دن آیا جب ارمان دوبارہ حورین کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا، حورین کی ماں سامنے تھی۔ ارمان نے ادب سے سلام کیا، آنٹی، میں حورین کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ ماں مسکرا دی، ہمیں معلوم تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ حورین اندر سے یہ آواز سن کر رک گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد وہ برآمدے میں آئی۔ ارمان کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ واپس آ گئے؟ ارمان مسکرایا، جی، ہمیشہ کے لیے۔ ارمان نے جواب دینے کے بجائے اپنی ماں اور والد کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بار صرف واپس نہیں آیا، آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے آیا ہوں۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، جس محبت میں عزت ہو، صبر ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، وہ محبت انسان کو کمزور نہیں کرتی، مضبوط بناتی ہے۔ حورین نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے بھی مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ دن حورین کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو ارمان نے اسے دیکھ کر کہا، حورین، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں اتنا انتظار تمہیں کیوں کروایا؟ حورین نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ ارمان مسکرایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب تم اپنی زندگی میں آؤ، میری زندگی میں آؤ، تو میں تمہیں صرف محبت نہ دے سکوں بلکہ عزت، تحفظ اور ایک پرسکون زندگی بھی دے سکوں۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے تمہارا انتظار اس لیے کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سچی محبت جلدی نہیں کرتی، وہ صبر کرتی ہے۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، تو پھر ہمارا حساب برابر ہوا۔ دونوں ہنس پڑے۔ سال گزرتے گئے، زندگی میں خوشیاں بھی آئی اور مشکلات بھی۔ کبھی مالی پریشانی ہوئی تو کبھی بیماری نے گھر کا سکون متاثر کیا، کبھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک رات حورین چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس آیا، کیا دیکھ رہی ہو؟ حورین نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوچ رہی ہوں کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی زندگی کا اختتام سمجھتا ہے وہی کسی خوبصورت آغاز کا سبب بن جاتی ہے۔ ارمان نے پوچھا، اور ہماری کہانی؟ حورین مسکرائی، ہماری کہانی میں اختتام کہاں؟ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ابھی شروع ہے۔ ارمان مسکرا دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند خاموشی سے روشن تھا، ہوا میں رات کی ٹھنڈک تھی، اور دو دل جو کبھی فاصلے کے خوف سے لرزتے تھے آج ایک دوسرے کے قریب سکون سے دھڑک رہے تھے۔ محبت شاید یہی تھی، کسی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا،
اس کی عزت کرنا، اس کے خوابوں کا ساتھ دینا، مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اور جب زندگی راستے بدل دے تو بھی دل میں یہ یقین باقی رکھنا کہ اگر محبت سچی ہو تو فاصلے اسے ختم نہیں کرتے، وہ اسے اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ حورین نے آہستہ سے کہا، ارمان، مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں پھر تمہیں ہی چاہوں گی۔ ارمان نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہر بار تمہیں تلاش کر لوں گا۔ رات مزید گہری ہو گئی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی، کیونکہ سچی محبت وہ نہیں جو صرف خوبصورت لمحوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو آزمائش کے دنوں میں بھی دل سے یہ کہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔